بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے پرمسرت موقع پر میں شیعان حیدر قرار کو بالخصوص اور عالم اسلام کو بالعموم ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ تاریخ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ سے تھوڑی بہت آگاہی رکھنے والے احباب بخوبی جانتے ہیں کہ بنی عباس کے ہوشیار اور چالاک حاکم نے امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنایا۔ اس کو مختلف قسم کے چیلنج اور مسائل درپیش تھے۔ ان چیلنج اور درپیش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے کچھ اپنے اہداف اور مقاصد کو پانے کے لیے یہ اقدام انجام دیا تھا۔ اس کے جو اہداف و مقاصد تھے، یہ ایک بحث ہے کہ اس کے کیا کیا مقاصد تھے۔ پھر امام رضا علیہ السلام نے ولایت عہدی کو قبول کر کے ان اہداف و مقاصد کو کس طرح ناکام بنایا، یہ پھر ان کا ایک جواب کے طور پہ ایک بحث ہے۔ یعنی عباسی خلیفہ کے یعنی مامون الرشید کے ولایت عہدی دینے کے اہداف و مقاصد کیا تھے، اور امام رضا علیہ السلام نے ولایت عہدی کو قبول کر کے کیا حکمت عملی اپنائی اور ان اہداف و مقاصد کو ناکام بنایا، یہ ایک بحث ہے۔ آج کی ہماری اس گفتگو میں یہ جو ہے وہ موضوع بحث نہیں ہے، یعنی اس کے اہداف و مقاصد خلیفہ کے اس کے حکمران کے کیا تھے اور امام نے انہیں کیسے ایک ٹیکنیک اور حکمت عملی سے کیسے جو ہے وہ ناکام بنایا۔ سوال یہ ہے آج کی ہماری مختصر گفتگو میں کہ امام رضا علیہ السلام نے ولایت عہدی کو قبول کیوں کیا ہے، وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں۔ جو ہے وہ ایک جنرل طور پر جو ہے جواب جو دیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ امت مسلمہ کے وسیع تر مفادات کی خاطر جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام نے ولایت عہدی کو قبول کیا، دین کی خاطر جو ہے دین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اور امت مسلمہ کے وسیع تر مفاد، یہ ایک کلی اور جنرل سی ایک بات ہے۔ لیکن اب جب ہم تاریخ اسلام کو ایک دقت سے اگر ہم مطالعہ کریں اور اس کے عوامل اور ان اسباب کو ہم جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ایک نقطہ ہے، وہ ہے بنی عباس کا ایک دعویٰ ہے، دعویٰ استحقاق خلافت کا۔ استحقاق خلافت کا کیا دعویٰ ہے؟ بنی عباس یہ دعویٰ کرنے کی جب تخت پر آئے تو انہوں نے اپنی حکمرانی کو، اپنے اس تخت کو، اپنی حکومت کو شرعی جواز فراہم کرنے کے لیے انہوں نے ایک دعویٰ استحقاق خلافت کیا کہ یہ ہمارا حق ہے۔ یعنی بنی عباس یہ اس کے اوپر اسی لیے ہم نے بنی امیہ کو بھی راستے سے ہٹایا ہے۔ دراصل پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کرنے کا حق جو ہے وہ ہمارا ہے۔ کیونکہ جناب عباس بن عبد المطلب جو ہے وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، لہٰذا ان کا جو ایک نظام تھا وہ نظام ان کو جو ہے ان کو وراثت کے طور پہ میراث کے طور پر ان کے حصے میں آیا ہے۔ یہ کیونکہ پیغمبر اعظم کے چچا تھے، لہٰذا ہم اس عباس بن عبد المطلب کی اولاد ہیں، تو اب یہ حکمرانی کرنے کا حق، یعنی یہ جو مسلمانوں کے درمیان یہ جو خلافت کا سلسلہ چلا ہے، یعنی وہ پیغمبر کے یعنی خلیفہ جو ہیں وہ ہم ہیں، یہ ایک ان کا دعویٰ تھا۔ امام رضا علیہ السلام نے اس ولایت عہدی کو قبول کر کے اس دعویٰ پر کیا کیا ہے؟ خط بطلان کھینچا ہے کہ یہ تمہارا دعویٰ جو ہے وہ باطل ہے۔ ایک جو ہے وہ ولایت عہدی کو قبول کیوں کیا کا ایک جواب جو ہے وہ یہ ہے۔ اور اس میں دوسرا نقطہ جو ہے وہ منصور دوینکی کا ایک خط ہے۔ منصور دوینکی
جو بنی عباس کا دوسرا غالباً یہ دوسرا خلیفہ ہے، صفحہ جو پہلا خلیفہ تھا اس کے بعد یہ تخت پر آیا ہے. تو یہ پہلے یعنی بنی حسن، امام حسن علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ ایک انقلابی گروہ تھا جو بنی امیہ کے خلاف جو ہے وہ لڑتے رہے ہیں، اور یہ بنی عباس کے ساتھ وہ بھی تھے، اور یہ بنی عباس اور وہ بنی حسن جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھے. لیکن بنی عباس نے ان کو ایک بڑی ٹیکنیک اور اپنے اس چیزوں کو اپنا استعمال کر کے یعنی اولاد امام حسن کو سائڈ پہ کر دیا. لیکن انہی کے خلاف پھر وہ اولاد امام حسن نے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ پھر سٹینڈ لیا ان کے خلاف، جن میں سے ایک معروف نام جو ہے وہ ہے محمد نفس زکیہ. اب منصور کیونکہ یہ جب یہ لوگ تخت پر آ گئے، انہوں نے وہ حکومتی اس کو اپنے ہاتھ میں لیا، بار ڈور سنبھالی، تو نفس زکیہ لوگوں نے جو اولاد امام حسن میں سے تھے اور ان کا جو گروہ تھا وہ عباسیوں کے خلاف یہ کھڑے ہو گئے اور یہ ان کے مقابل پہ آ گئے. تو اس نے خط لکھا نفس زکیہ کو، منصور دمینکی نے، کہ آپ جو خلافت کے اور حکومت کرنے کے دعویٰ دار ہو، تمہارے جو جد تھے یعنی ان کا امام حسن علیہ السلام کی طرح اشارہ تھا کہ حسن بن علی علیہ السلام، انہوں نے تو حاکم شام یعنی بنی امیہ کے ساتھ جو ہے جو صلح کی ہے، اس صلح میں انہوں نے چند کپڑوں اور چند درہموں کے عوض جو ہے وہ خلافت کو بنی امیہ کو فروخت کر دیا تھا. لہٰذا تم اپنا جو ہے وہ حق خلافت جو ہے وہ فروخت کر چکے ہو، اب تمہیں جو ہے وہ خلافت کے تم حقدار ہو ہی نہیں، تم کیسے ہمارے خلاف جو ہے تم نے سٹینڈ لیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے ان کو رواج اور رائج کیا جا رہا تھا، اور ان کو ایک استحقاق خلافت کا اور اس چیز کا کہ بنی عباس ہی در اصل جو ہے وہ پیغمبر کے جانشین ہیں اور یہ خلافت کے حقدار ہیں اور یہ حکومت کرنے کا حق رکھتے ہیں. لہٰذا امام رضا علیہ السلام نے ولایت عہدی کو قبول کر کے ان دونوں دعووں کے اوپر خط بطلان کھینچ دیا ہے. یعنی ولایت عہدی قبول، ایک طرف سے تو تم کہہ رہے ہو کہ ہم استحقاق کے خلافت رکھتے ہیں، ہمارا حق ہے، اگر تمہارا حق ہے تو پھر آپ علویوں کو، ٹھیک ہے، علویوں کو پھر آپ کیوں جو ہے وہ ولایت عہدی دے رہے ہیں؟ حق تو تمہارا ہے، آپ اپنے میں سے کسی کو ولی عہد قرار دیتے تو آپ کا وہ جو سلسلہ جو آپ نے شروع کیا ہوا ہے وہ چلتا اور آگے بڑھتا، وہ آپ کے اپنے مسائل تھے. لیکن یہاں پہ آ کے امام رضا نے قبول کر کے اس دعویٰ کو یعنی باطل قرار دیا ہے. اور دوسرا یہ تو یہ جو تم کہہ رہے تھے کہ امام حسن نے صلح کر کے جو ہے وہ جو ہے خلافت کو جو ہے وہ بنی امیہ کے ہاتھوں جو ہے وہ فروخت کیا ہے، اس دعوے کو بھی جو ہے اس کے ذریعے سے اگر فروخت کر چکے تھے، جب وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے تو پھر تم ایک یعنی آل نبی میں سے بنی ہاشم کے اس میں سے جب یہ بنی عباس کا وہ یعنی ہے مخصوص اس کے ساتھ مخصوص ہے، تو یعنی یہ جو سلسلہ امامت علی بن ابی طالب سے جو شروع ہوا ہے اور اس وقت امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ شیعوں کے 8ویں امام ہیں. اسی طرح جو ہے وہ شیعہ و سنی منابع پر مکمل تسلط رکھنے والے عظیم دانشور جعفر مرتضی آملی، انہوں نے جو ہے نا اپنی کتاب الحیات السیاسیہ للامام رضا میں جو ہے جو نکات بیان کیے ہیں اس حوالے سے کہ امام رضا نے ولایت عہدی کیوں قبول کی. ان میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ امام نے اپنی اور اپنے شیعوں کی جان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ ولایت عہدی کو قبول کیا ہے. اسی طرح وہ فرماتے ہیں ایک اور نقطہ ہے کہ اجتماعی اور سیاسی میدان میں حاضر رہنے کے لیے جو ہے وہ امام نے ولایت عہدی کو قبول کیا ہے.
اور ایک نقطہ اور بھی بیان فرماتے ہیں کہ بنی عباس کے حکمرانوں کے چہرے سے نقاب الٹنے کے لیے، انہیں بے نقاب کرنے کے لیے، اور وہ جو دعویٰ کر رہے تھے تاکہ وہ جو چیزیں وہ لوگوں کو وہ کر رہے تھے، گمراہ کر رہے تھے اور غلط اس پہ لے کے جا رہے تھے، تاکہ ان کے چہرے سے جو ہے وہ نقاب اتر سکے اور لوگ معاملات کو سمجھ سکیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ایک پوائنٹ یہ تھا کہ عملی طور پر، یعنی امام نے جو یہ ولایت عہدی قبول کی ہے، عملی طور قبول کر کے عملی طور پر بنی عباس سے اعتراف کرایا ہے کہ خلافت جو ہے وہ آل علی کا حق ہے، وہ علویوں کا حق ہے، بنی عباس کا حق نہیں ہے، یہ اولاد علی، آل علی کا یعنی یہ حق ہے۔ یہ چند جو ہے وہ ایک تعلیل اور اپنی اہتمام مطابق جو ہے وہ میں نے یہاں پہ عرائض پیش کیے ہیں۔ لہٰذا آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہو، جو ہے ہماری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں، تو ہمارے چینل انسان دوست کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔